السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ چند ہیلی کاپٹر مدد کو پہنچے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ لاشیں منتقل کرنے کے علاوہ اور کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں ایک افغان شہری کے جو افغانستان میں منگل کی شب آنے والے شدید زلزلے کے بعد تباہی کے مناظر اور صورتحال کو بیان کر رہے تھے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے ملک میں آنے والے 6.1 شدت کے تباہ کن زلزلے کے بعد ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے۔ طالبان کے سینئر اہلکار عبدالقہار بلخی نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اس وقت لوگوں کی اتنی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جتنی حالات کے مطابق درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایجنسیاں، ہمسایہ ممالک اور دیگر عالمی طاقتیں مدد کر رہی ہیں، لیکن امداد کئی گنا بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنا تباہ کن زلزلہ گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں آیا۔ زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے طالبان حکومت نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے عالمی پابندیوں کی صورت میں افغان حکومت پر عائد پابندیوں کو بھی ختم کیا جائے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو اپنے بیان میں کہا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن جاری ہے اور اس قدرتی آفت سے ہونے والے نقصان پر ہر شہری دکھ کا شکار ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے بدھ کی شب قطر سے ایک طیارہ کابل پہنچا ہے، تاہم ذبیح اللہ مجاہد نے یہ نہیں بتایا کہ امدادی طیارے میں کیا سامان لایا گیا ہے۔ طالبان حکومت کے سینئر رہنما انس حقانی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حکومت اپنی تمام صلاحیت کے مطابق کام کر رہی ہے، تاہم انہیں امید ہے کہ عالمی برادری اور امدادی تنظیمیں مشکل کی گھڑی میں افغان عوام کی مدد کریں گے۔ افغان کرکٹر راشد خان نے بھی اپیل کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں لوگ افغان عوام کی مدد کریں۔ انہوں نے متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے کرکٹرز شاہد آفریدی، ہاردک پانڈیا اور ڈیون براوو سے بھی کہا ہے کہ وہ ویڈیوز بنائیں اور اس عظیم کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دوسری جانب امریکہ نے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی امداد کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ متاثرین تک امداد کیسے پہنچائی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ افغان عوام کی مدد کے لیے عالمی تنظیم مکمل طور پر متحرک ہو چکی ہے اور متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات، خیمے اور دیگر ضروری اشیاء روانہ کر دی گئی ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق منگل کی شب آنے والے زلزلے سے 1000 افراد جاں بحق اور 1500 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ زلزلے سے افغانستان کا مشرقی صوبہ پکتیکا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں سے ملنے والی تصاویر میں تباہی کے آثار نمایاں ہیں۔ ان تصاویر میں زخمی افراد کو اسٹریچرز پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تباہ شدہ مکانوں کا ملبہ بھی نظر آ رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور دور دراز علاقوں میں زخمیوں اور لاشوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم ملک میں جاری موسلا دھار بارشوں اور ژالہ باری سے امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ افغانستان میں منگل کی شب آنے والے زلزلے سے متعدد مکانات منہدم ہو گئے اور ان میں سوئے ہوئے افراد ملبے تلے دب گئے۔ دیہی مشرقی افغانستان میں سفر کرنا آسان نہیں اور ایسے میں اگر امدادی کارکن متاثرہ علاقوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو نامناسب حالات اور کم وسائل کے باعث وہ بہت سے علاقوں میں منہدم مکانات کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھدائی کر رہے ہیں۔ صوبہ پکتیکا کے ضلع گیان کے ایک ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اور نرسیں خود اس زلزلے سے متاثرہ ہیں اور زخمیوں میں شامل ہیں۔ ہمارے پاس زلزلے سے پہلے ہی بہت کم لوگ اور سہولیات موجود تھیں اور اب اس زلزلے نے ہمارے پاس موجود جو چند سہولیات تھی ان کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے کتنے ساتھی زندہ بچے ہیں۔ امدادی ایجنسیاں متاثرہ افراد کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن مواصلات اور پانی کی فراہمی ایک چیلنج ہے اور امدادی سرگرمیوں میں مشکلات بڑھا رہی ہیں۔ امدادی ادارے وہاں موجود متاثرہ افراد کے لیے خوراک، ادویات اور ہنگامی شیلٹر لانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے نمائندے سام موٹ کا کہنا تھا کہ متاثرہ اضلاع میں ہماری موبائل ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ٹیمیں موجود ہیں جو زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے امدادی ٹرک بھی راستے میں ہیں جن میں متاثرہ افراد کے لیے حفظان صحت کی کٹس، کمبل، خیمے اور ترپالیں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ یقیناً ان کے خلاف ہے جو بھوک سے مر رہے ہیں، غریب اور بیمار ہیں اور قحط سے متاثرہ ہیں۔ یہ ایک طاقتور اور دوبارہ ابھرنے کی صلاحیت رکھنے والی آبادی نہیں ہے۔ 49 سالہ عالم وفا زلزلے سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبے پکتیکا پہنچے ہیں تاکہ وہاں پھنسے افراد کو نکال سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر کوئی امدادی کارکن موجود نہیں ہے، لیکن قریبی شہروں اور دیہات کے افراد یہاں لوگوں کی مدد کو پہنچے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آج صبح ہی یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے خود 40 لاشوں کو اٹھایا ہے جن میں سے زیادہ تر بچے بہت چھوٹے بچے تھے۔ افغان عوام پہلے ہی بہت سے مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہاں غربت اس وقت عروج پر ہے اور ملک کئی دہائیوں سے تنازعات کا شکار رہا ہے۔ گزشتہ برس جب یہاں اشرف غنی کی مغرب نواز حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک نے ترقیاتی امداد بند کر دی تھی۔ ایسے میں یہاں موجود کم وسائل اور کمزور سہولیات اس تباہی کا مقابلہ کرنے اور اس میں مدد فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان کی جانب سے افغان زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان افغانستان بھیج دیا گیا۔ 8 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان میں رہائشی خیمے، ترپال، کمبل اور ضروری ادویات شامل ہیں۔ NDMA نے امدادی سامان رات کو اسلام آباد سے روانہ کیا۔ پاکستان نے افغان حکومت اور عوام کو مشکل کی گھڑی میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں زلزلے کی تباہی اور قیمتی جانوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو افغان عوام کی ہر ممکن امداد بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے زلزلے سے متاثرہ افغان صوبے پکتیکا میں متاثرہ لوگوں کے لیے امدادی سامان اور میڈیکل ٹیمیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امدادی سامان میں ادویات، اشیاء، خوردونوش اور دیگر ضروری چیزیں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں فوری اقدامات کے لیے وزیر صحت اور چیف سیکریٹری کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صوبائی حکومت اپنے افغان بھائی بہنوں کی ہر ممکن مدد کرے گی اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کرے گی۔ انہوں نے افغانستان میں زلزلے سے ہونے والی جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان میں زلزلے کی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ زلزلے کے نتیجے میں سینکڑوں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع باعث صدمہ ہے۔ انہوں نے افغان افراد کے لیے جلد امدادی سامان بھیجنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان کی افغان نائب وزیر خارجہ شیر عباس استنکزئی سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے زلزلے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ ہے اور جلد ہی پاکستان سے امدادی سامان زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بھیج دیا جائے گا۔ چین نے بھی افغانستان کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جلد ہی چین سے امدادی سامان پکتیکا بھیجا جائے گا۔ چین نے زلزلے سے 1000 افراد کے جاں بحق ہونے پر افغان حکومت سے افسوس اور گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔